اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں مختلف مافیاز نہ صرف بلا خوف و خطر لوٹ مار میں مصروف ہیں بلکہ دشمن ملک کی طرح حملہ آور بھی ہیں۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری، زمینوں پر قبضے، اداروں میں رشوت اور کرپشن، ہر طرف لاقانونیت کا بازار گرم ہے۔ گھر سے نکلنا اور واپس اپنے گھر بنا واردات کے زندہ پہنچ جانا معزز تصور کیا جانے لگا ہے۔ جان و مال کے بعد اب تو خواتین کو بھی گلی محلوں اور بازاروں میں اپنی عزت محفوظ بنانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے اس شہر کو سزا دی جا رہی ہے ان ناکردہ گناہوں کی جو اس نے کیے بھی نہیں ہیں۔ کوئی حکومت، کوئی جماعت، کوئی ادارہ اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساحل اور وسائل پر پنجے گاڑے سبھی حکمرانوں نے اس کے مسائل سے خود کو ایسے ہی دور رکھا ہے جیسے شیطان نیکی سے دور ہوتا ہے۔ اس کے بدن کی بوٹیاں تک کھا جانے والے حکمران اس کی ہڈیوں تک کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ کراچی اس وقت ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ جیسے جنگ کے بعد کسی بھی غیر ملکی فوج کا ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت سمیٹنے اور لوٹنے میں لگی ہوتی ہے، اور اس بندر باٹ میں مافیاز کیا، شہر کے سبھی جرائم پیشہ گروہ شریک اور شامل ہیں۔ جیسے تھانے کا ایک سپاہی دن بھر جمع کی جانے والی رشوت اپنے اوپر افسر کو دیتا ہے، اور یہاں سے چلتے چلتے یہ اس حد تک جاتی ہے کہ جسے سرکار یا حکومت وقت خزانے سے وہ مراد دیتی ہے کہ اگر انہیں تنخواہ نہ دی جائے تو گھر اور بچوں سمیت کوئی ذمہ داری ایسی نہیں کہ جو ادا نہ ہو سکے۔ لیکن کیونکہ کرپشن کلچر اور فیشن بن چکا ہے، ان کے حوث کے کنویں میں جب تک رشوت اور کرپشن کا پیسہ نہ جائے ان کے کنویں کی آگ بجھتی ہی نہیں ہے۔ مافیاز کی زد پہ کراچی اپنی بقا اور تحفظ کی جنگ خود تنہا لڑ رہا ہے۔ ایسی ان گنت مافیاز میں سے ایک ایسی مافیا کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا کہ جس نے اس شہر کو تحفظ کے نام پر سب سے زیادہ لوٹا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے طے شدہ منصوبے کے تحت اس دھندے یا کاروبار کو چمکایا اور چلایا گیا ہے۔ اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں گے تو آپ کو میری بات میں سچائی نظر آئے گی۔ جی ناظرین، میں آج آپ کے سامنے کراچی میں سیکیورٹی کمپنیوں کی تحفظ کے نام پر لوٹ مار اور اس سے شہر کو غیر محفوظ بنانے کی کوششوں سے آگاہ کروں گا۔ کراچی میں 90 کی دہائی سے پہلے سیکیورٹی کمپنیوں یا سیکیورٹی گارڈ کا تصور تک نہیں تھا۔ گلی محلوں یا بازاروں میں چوکیدار ہوا کرتے تھے جو صرف ہاتھ میں لاٹھی اور ٹارچ لے کر آپ کے گلی محلوں اور مارکیٹوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ شاید اس وقت تک اسٹریٹ کرائم کے نام سے بھی کراچی والے واقف نہیں تھے۔ سالوں میں کوئی اکا دکا ڈکیتی کی واردات سننے میں آ جایا کرتی تھی، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی چوری کی واردات ہو جاتی تھی۔ اسی طرح بدماشی کا تصور بھی وہی تھا کہ فلاں علاقے کا اچھو بدماش ہوتا تھا یا فلاں محلے کا چھوٹا بدماش ہوا کرتا تھا، جن کی بدماشی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، بس نام ہی چلتا تھا۔ اس لیے کہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ گالم گلوچ اس شہر کا مزاج ہی نہیں تھا۔ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر تھا۔ لوگ دیگر صوبوں اور شہروں سے ہی نہیں، باہر ملکوں سے بھی تعلیم کے حصول کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ لوگ گلی محلوں میں ایک خاندان کی طرح رہا کرتے تھے۔ محلے کی خواتین ہوں یا بزرگ ہوں، ان کی عزت اور احترام ایسے ہی ہوتا تھا جیسے اپنے گھر کی خواتین یا بزرگوں کا کیا جاتا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اس شہر کے امن کو برباد کرنے کے لیے ایسی منصوبہ سازی کی گئی کہ جس کے آفٹر شاک سے یہ آج تک سنبھل نہیں پا رہا۔ آپ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں کراچی کی ایک جماعت یعنی MQM، جس نے پہلی بار مڈل اور لوور مڈل کلاس طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا، اور نہ صرف اسمبلیوں میں پہنچایا بلکہ پاکستان میں برسوں سے رائج موروثی سسٹم کو پہلی بار عملی طور پر چیلنج کیا۔ یہ وہ خطرے کی گھنٹی تھی کہ جس نے اس نظام کے پروردہ لوگوں کو مجبور کیا کہ اگر ان کے پر ابھی سے نہیں کاٹے گئے تو ان کی پرواز کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں تک ہی محدود نہیں رہے گی، یہ پنجاب کی سرحدوں کو بھی عبور کرے گی، KPK اور بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی اپنا بسیرا بنائے گی۔ یہی سوچ اور خوف کہ جس نے سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں اور 72 بڑی مچھلیوں کے نام پر شروع کیے جانے والے 1992 کے آپریشن کو کراچی کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کی طرف موڑ دیا، اور پھر وہ کچھ ہوا کہ جس نے ہزاروں انمٹ داستانیں رقم کر دی، اور یہیں سے شروع ہوا
وہ کھیل کے جس کا ذکر میں نے اپنے ابتدائیے میں کیا تھا، یعنی ایک پرامن شہر کو بدامنی کی طرف دھکیل کر کس طرح اس شہر میں سیکیورٹی کمپنیز کا جال پھیلایا گیا۔ جی ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ کراچی میں پہلی بار جب یہاں آپریشن کا آغاز کیا گیا، اسی دوران 1992 کو کراچی میں پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام ایپسا تھا، یعنی آل پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن، جس نے ایک امبریلا کے نیچے انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیز کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ کراچی میں پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ کو ہائر کرنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ نہ حالات ایسے تھے نہ ہی ضرورت ہوتی تھی، اور ویسے بھی عمومی طور پر کراچی کے پوش علاقوں میں جن میں کلفٹن ڈیفنس یا پی سی ایچ ایس جیسے ایریوں میں بھی گھروں یا بنگلوں پر چوکیدار ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپریشن کے نام پر اس شہر کی گلیاں خون سے رنگین کی گئیں، گھر گھر میں لاشیں آنے لگیں، یہاں تک کہ ایسا منظر بھی اس شہر نے اپنی بد نصیب آنکھوں سے دیکھا کہ جب گھروں اور محلوں کی خواتین کو اپنے پیاروں کے جنازے اٹھانے اور دفنانے پڑے، لوگوں کو جنگی مجرموں کی طرح کھلے میدانوں میں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر مجرموں کی طرح گھنٹوں گھنٹوں میدانوں میں بٹھایا گیا، جس میں نہ بزرگوں کا لحاظ کیا گیا نہ بچوں کو بخشا گیا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ جب شہر پر بدامنی کا راج تھا۔ اس وحشت اور بربریت نے پھر کراچی والوں کو اپنے تحفظ کے لیے سوچنے پر مجبور کیا، اور یہاں سے آغاز ہوا بیریئر گیٹ سیکیورٹی گارڈ کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند کمپنیوں کے نام سے رجسٹرڈ ہونے والوں کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی، جس میں کم و بیش 50,000 غیر مقامیوں کی فوج بھرتی کی گئی۔ یعنی جو غیر مقامی آج شہر کو لوٹ رہے ہیں، وہی غیر مقامی آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے گلی محلوں میں کسی بھی کمپنی کا نیلا یونیفارم پہن کر ایک ایسا ہتھیار لے کر کھڑا ہے کہ جسے اس نے پہلی بار ہاتھ میں لیا ہوتا ہے۔ اس شہر میں اکثریت ایسی کمپنیوں کی ہے کہ جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس مین پاور یا گارڈ ان لوگوں کی ہے جو یا تو قبائلی علاقوں سے آئے ہیں جن کے کردار یا کریکٹر کا کچھ نہیں پتہ، یا پھر ایسے لوگوں کی ہے جو دن میں کباڑیے کا ٹھیلا لگاتے ہیں، رات میں کسی بھی گلی یا محلے یا فیکٹری میں ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ان کی قابلیت ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کی شناخت کا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ ہی علاقے کے تھانے سے ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ وردی پہنے یا نہ پہنے کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے تو اس ہتھیار سے واردات کر لے یا پھر رات بھر حفاظت کے نام پر سوتا رہے۔ گلی والے بھی مطمئن کہ باہر ایک شخص ہتھیار لے کر ان کے گھروں کی حفاظت پر مامور ہے، اگر پھر بھی واردات ہو جائے تو کسی کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، نہ کمپنی کی نہ گارڈ کی، اور کمپنی تو صرف پیسے سے غرض رکھتی ہے۔ کسی بھی گلی یا محلے میں دن رات کے لیے کمپنی 2 گارڈ کم از کم 20 سے 30 ہزار روپے میں دیتی ہے، جبکہ کمپنی یا بینک وغیرہ میں یہ ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں، جبکہ گارڈ کو تنخواہ کمپنی 12 سے 15 ہزار روپے دیتی ہے۔ یعنی ایک گلی میں صرف 2 گارڈ پر کمپنی کو 10 سے 15 ہزار روپے بچت ہوتی ہے، سوائے چند کمپنیوں کے کسی کے پاس بھی نہ ہتھیار استعمال کے قابل ہوتے ہیں، نہ گارڈ کی کوئی شناخت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوکیشنوں پر گولی چل جانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ کمپنیاں بنا ٹیکس دیے میری اور آپ کی حفاظت کے نام پر اس شہر سے ماہانہ 25 سے 30 لاکھ روپے کما رہی ہیں، اور تقریباً تمام ہی کمپنیوں کو کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ شخص ہی چلا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 350 سے زائد کمپنیاں بنا ٹیکس دیے کراچی سے ماہانہ کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ رہی ہیں۔ حفاظت کے نام پر غیر محفوظ شہر ان سیکیورٹی کمپنیوں کی وجہ سے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔